بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقدس اوراق کا حکم اور حفاظت کا طریقہ۔ مقدس اوراق، کاغذات، اخبارات اور دیگر اشتہارات جن پر قرآن پاک کی آیات مبارکہ یا احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہوں، ان کی جان بوجھ کر بے حرمتی کرنا کسی مسلمان کی شان سے بعید ہے، اور نہ ہی ایک کلمہ گو ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ لہذا ایسی حرکت غلطی سے کرنے والوں کے بارے میں شریعت مطہرہ میں حکم عفو، معافی اور آخرت کی پکڑ سے بری الذمہ کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے، اور اس گناہ سے بھی معافی عطا فرمائی ہے جس میں زبردستی مبتلا کیا گیا ہو۔ اگر معلوم ہو کہ اخبار کے تراشے میں قرآنی آیت ہے تو اسے ادب سے رکھنا، بے ادبی سے بچانا واجب ہے۔ عام اخبارات، رسائل اور ڈائریوں کا یہ حکم نہیں ہے، انہیں استعمال میں لایا جا سکتا ہے، مثلا فروٹ کی پیٹیوں میں رکھنا، اشیاء لپیٹ کر دینا یا بطور دسترخوان کے استعمال کرنا۔ اس حوالے سے بے جا تشدد بھی مناسب نہیں ہے۔ باقی رہا مذکورہ اخبارات، کاغذات، اشتہارات، شادی کارڈز جس پر قرآنی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کے ترجمے شائع کیے جاتے ہیں، ان کے استعمال کے بعد ردی کی صورت میں بشمول قرآن مجید کے مقدس بوسیدہ اوراق کے ان کو کسی محفوظ مقام پر پاک کپڑے میں ڈال کر دفن کر دیا جائے، یہی بہتر اور مذکورہ اشیاء کی توہین سے حفاظت کا احسن طریقہ ہے۔ علاوہ ازیں فقہاء نے ان مذکورہ اشیاء بشمول قرآن پاک کے مقدس بوسیدہ اوراق کی حفاظت کے اور اسباب بھی ذکر کیے ہیں۔ مثلا اگر مذکورہ اخبارات، اشتہارات اور شادی کارڈ وغیرہ مقدس بوسیدہ اوراق وغیرہ دھل سکیں تو حروف کو دھو کر ان کا پانی کسی کنویں یا ٹینکی یا کسی ایسی جگہ بہا دیا جائے جہاں کسی قسم کی نجاست نہ پہنچے، اور اسی طرح مذکورہ تمام اشیاء بشمول مقدس اوراق کو کسی دریا، سمندر یا کنویں میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ تاہم اگر ان اخبارات، کاغذات، اشتہارات، شادی کارڈز اور دیگر تمام اشیاء جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقدس نام ہوں، تو ان اشیاء سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقدس ناموں کو مٹایا جائے، پھر ان کو کسی دنیاوی کاموں کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ فتاوی شامیہ میں ہے، الکتب التی لا ينتفع بها یمحى فیها اسم اللہ وملائکتہ ورسلہ ويحرق الباقی ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن الانتفاع بها، يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم لأن أفضل الناس يدفنون۔